کو دنیا میں آرام و آسائش ملے اور عزت اور مرتبے کے ساتھ وہ اپنی زندگی یہ میں تجربہ ہوتا ہے مجھے سے بولنے جلدی اس چیز سے نہیں غلط ہے یہ مجھے اپنے آپ سے ڈراتا ہے لیکن سب باتوں کے پیچھے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنا چاہتا ہے اور زندگی میں بہت سارے نشے و فراز بھی آتے ہیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن چونکہ اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اس لیے وہ تمام پریشانیوں کو تکالیف کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ محنت اور دل کو جہد کر کے پورا کرتا ہے اور 99% یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے جو بھی اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک مرکز یا اپنی زندگی کا ایک محور مقرر کیا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جب منہمک ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے سے یہاں سے ہم کچھ بھی نہیں لے جائیں گے سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے مقصد ہر کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب آخری عمر میں آتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس زندگی میں نے جو بھی کچھ کیا وہ آخرت کی زندگی کے لیے میرے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا تو وہ پریشان ہوتا ہے اور مایوس ہو کر مر جاتا ہے میں بھی ایک اسی طرح کا ایک آدمی تھا میں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد دولت کے اصول کو بنایا اور ہماقن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری دولت ہو بہت سارا سرمایہ ہو بڑا کاروبار ہو آسائش و آرام کے سارے سامان مہیا ہو بہترین گھر ہو لوگ عزت اور وقت کی نظر سے دیکھیں جس طرح ساری دنیا سوچتی ہے میری بھی سوچ ایسی تھی اور میں نے بہت ہی مشکل حالات میں زندگی کا آغاز کیا اور جتنی بھی زیادہ جدوجہد کوئی آدمی کر سکتا ہے میں نے بھی کی اور میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میرے اپنے ذہن کے مطابق مجھے دنیا کی ہر آسائش اور ہر سامان مہیا تھا اس کے باوجود کہ مجھے ہر چیز مہیا تھی کسی قسم کی کوئی سختی نہیں تھی سرمایہ کی کمی نہیں تھی کاروبار بڑا تھا میرے پیٹ میں ہی دفاتر تھے لیکن ایک چیز کی میں نے ہمیشہ کبھی محسوس کی ایک تو میرے اندر سکون نہیں تھا دوسرے سب کچھ ہونے کے باوجود ایک انجانا خوف جگڑے رہتا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خوف کس قسم کا ہے کیوں ہے مثلاً پولیس کا خوف میں سوچتا تھا جب میں نے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی بنا پر میں پولیس کی گرفت میں آ جاؤں تو مجھے ڈر کیوں لگتا ہے اندھیرے کا خوف ابھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھائی رات کو ہم جب آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا ویسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے آدمیوں کا خوف کہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں یا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں مختصر یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دو چیزوں کی انتہائی کمی تھی ایک یہ کہ سکون نہیں تھا اور دوسری یہ کہ خوف بہت زیادہ تھا اس سکون کی تلاش میں اور
سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے میں نے بہت زیادہ علماء حضرات کی طرف اپنی توجہ مرتب کی، جس نے جو بتایا سے پڑھے، بہت زیادہ عبادت میں وقت گزارا، زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا، مذہبی کتابوں کا۔ ان سب باتیں کرنے کے باوجود بھی میرے اندر سے نہ خوف نکلا، نہ لالچ نکلا، نہ کسی طرح کی حوث میں کمی آئی، اور نہ مجھے خوف سے نجات ملی۔ پھر میں نے اپنے بزرگوں سے جب اس بات کے لیے مشورہ کیا، اس خوف سے، اس بے سکونی سے کیسے نجات ملے، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو فقراء ہیں ان کی زندگی میں سکون نظر آتا ہے۔ میں فقراء کی تلاش میں نکل رہا ہوں، بہت جگہ گیا، بڑے بڑے آستانوں کی خار چھانی، بڑے بڑے رنگ دیکھے، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ملے، دنیا دار بھی ملے، ایسے لوگ بھی ملے کہ جن کا کاروبار روحانیت تھا۔ بہرحال میں بہت سالوں تک اس سلسلے میں تقریباً کوئی 15 یا 16 سال اس تلاش میں رہا کہ کہیں سے کوئی ایسی روشنی مل جائے کہ جس سے میں سکون کی زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کوشش و جدوجہد کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے راستوں پر ضرور لے آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ خلوص نیت سے تلاش کرتے ہیں اللہ کو، اور جو لوگ خلوص نیت سے تلاش کرتے ہیں اپنی روح کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس تلاش بسیار کے بعد ایک بزرگ مجھے ملے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان بزرگ کے پاس بھی میں ایک دنیا کی غرض کیا تھا۔ میرا بہت کام ایکسپورٹ امپورٹ یہ بھی میں بہت بڑا کام پھنس گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایکسپورٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس آتے جاتے ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا۔ بہرحال ان کی دعا سے، ان کی سفارش سے وہ کام میرا ہو گیا، مجھے ان سے عقیدت و محبت بھی ہوئی۔ بعد میں ان کو کام کرتا رہا۔ وہ جا رہے تھے لاہور اپنے پیر و مرشد کے عرس میں، تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ بھائی آپ بھی چلیں۔ اب چونکہ میرے کو ان کے احسانات بھی تھے، پھر یہ کہ میں نے ان کو مختلف دوسرے لوگوں سے دیکھا، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو ہم کئی جگہ گئے، سیالکوٹ گئے، امام صاحب کے یہاں گجرات گئے، کئی مزارات پہ گئے، تو بابا فرید بن شدر کے مزار کے پاس پٹن بھی گئے۔ ان کی مزار کے اندر جا کر سب لوگ آگے بند کر کے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، مجھے تو اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ تو وہاں خلاف عقل اور خلاف معمول مجھے ان کی اجازت ہو گئی ڈالے گی، اور میں نے یہ دیکھا کہ جیسے قبر شک ہوئی اور اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بہت خوبصورت، اور ٹائر کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اور اس کی تلاوت کی، اور ذہن میں میری یہ بات آئی کہ یہ بابا فرید بن شکر ہے۔ تو میں نے نہیں چاہا کہ میں انہیں سلام کروں، لیکن پھر میں نے انتظار کیا کہ جب یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اس کو بند کر دیں، اس کے بعد میں انہیں سلام اور بہت کہانی لمبی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ
مجھے یہ اس بات کا تجربہ ہوا کہ انسان قبر کے اندر بھی دیکھ، انسان کے اندر ایسی صلاحیت بھی ہے جو مرنے کے بعد جو لوگ ہیں ان کو دیکھ سکتا، ان سے ملاقات کرتا۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ انسان اس زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی میں داخل ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا نیا تجربہ تھا، بڑا پریشان تھے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اس پر غور کیا، میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہپناٹزم کے کوئی ماہر ہے اور انہوں نے مجھے ہپناٹائز کر کے پتہ نہیں کیا چیز دکھا دی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر کے اندر آدمی دیکھ لے اور ان کی آواز سن لے، ان کو قرآن شریف پڑھتا ہوا دیکھ لے۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ناشتے کا پروگرام تھا، کافی لوگ تھے، یہاں 30-35 آدمی ہوں گے۔ جب ہم ناشتہ کرنے بیٹھے تو مختلف لوگوں نے اپنی مختلف کیفیات بیان کی۔ کسی نے کہا جی میں نے روشنی دیکھی، کسی نے کہا میں نے آواز سنی، کسی نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کسی نے کہا جی میں نے دھواں دیکھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، دھواں دیکھا، روشنی دیکھی، یہ تو کوئی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنے ٹائم مجھے کیا ہے تو کیا اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ بھی ٹائم کرتے ہیں؟ میں چپ کر سنتا رہا، پھر انہوں نے خود ہی فرمایا کہ بھائی آپ بھی کچھ بولے۔ میں کہا صاحب میں کیا بولوں، میں نے دیکھا تو ضرور ہے لیکن مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ کہنے گے پھر تمہیں کیا یقین آ رہا ہے؟ میں کہا مجھے تو یقین آ رہا ہے، آپ ذرا نہ ہونا کہ آپ نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا۔ تو وہ مسکرائے گئے، تو وہ کہا اچھا بچے تمہیں یاد نہیں کرتے ہوئے میں نے ہپنوٹائز کیا ہے، بات نہیں گزری ہو گئی۔ لیکن یہ واقعہ میرے ذہن سے اس طرح چپک گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی خبر سے کبھی کسی ابا نے نہیں سنایا، دادا نے نہیں سنایا، دادی اماں نے نہیں بتایا، کبھی کسی بھائی نے نہیں بتایا کہ بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ اس طرح ہوا۔ ایسا وہاں سے اور دوسرے شہروں میں ہوتے ہوئے ہم دادا صاحب بھی یہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں عجیب بات ہے، وہ دادا صاحب بلکہ انہوں نے فرمائش کی دادا صاحب نے کہ بھائی وہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہو، ہمیں بھی قرآن شریف پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھا اور بڑا انہوں نے پسند کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دوسرا تجربہ تھا کہ صاحب ایک روح سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کمر ٹھوک رہی ہے، خوشبودی کا اظہار کر رہی ہے، اور میں اسے محسوس بھی کر رہا ہوں اپنے جسم کے اوپر۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ صاحب یہ روح اور جسم کا تعلق تو بالکل الگ الگ ہے۔ روح جسم پہ ہاتھ پھیرے، آدمی سے محسوس کیسے کر سکتا؟ اس تک ہوتا یہ ہے کہ صاحب یہاں سے جو پٹری تھی ریل کی وہ تبدیل ہو گئی اور ہپناٹزم کا جو ایک تصور تھا وہ ختم ہو گئی۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بھی ایک لائن ہے۔ اور خاص بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ تقریباً ایک دن یا دو، یاد نہیں بہت پرانی بات ہے، ایک دن یا دو میرے اوپر ایک سرور کی فکر ہے اور میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کیا کہ لگتا جیسے میرے اندر وزن نہیں ہے۔ ان دو مشاہدات اور تجربات کے بعد وہ جو ایک مقصد تھا دنیا حاصل کرنے کا، بہت بڑا سرمایہ دار بننے کا، ملونر بننے کا، اس کے اوپر بہت بری طرف پڑا۔ یہ بالکل الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ اگر آدمی اندر کی آنکھ سے کچھ دیکھتا ہے تو اسے سکون کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر آدمی ظاہرہ صاحب میں
زندگی گزارتا ہے، پیسے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، گھر بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، سواری کا بھی اچھا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ بہرحال اب ذہن جو ہے دو طرح کام کرنے لگا، تقسیم ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، اور اس لذت میں میری تلاش جو ہے وہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، اور دنیا جو ہے وہ میرے لیے دوسرے نمبر پر آ گئی۔ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، آدمی کی عزت بھی نہیں ہوتی اگر 4 پیسے نہ ہو، اور ویسے بھی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، پیسے ہر حال میں ہر جگہ ضروری ہے۔ اور آہستہ آہستہ میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو میرے مرشد ہے، پرندر بابا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے اندر میں نے کچھ ایسی کشش، ایسی محبت، ایسا خلوص اور ایسی شفقت دیکھی کہ میں نے موازنہ کیا کہ یہ محبت کی شفقت میری ماں میں ہے، اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ شفقت ماں سے زیادہ تھی۔ پھر میں نے یہ محسوس کیا اور بہت زیادہ اس کو تلاش کیا کہ یہ محبت، یہ خلوص کیا میرے باپ میں ہے؟ تو جواب ملا، باپ میں شفقت تو ہے، محبت تو ہے، لیکن یہ جو خلوص اور یہ شفقت اور یہ محبت یہ مرشد میں، یہ روحانی باپ میں ہے، یہ نہیں۔ اب یہ ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا، ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا، اور بات بھی ہے کہ ماں سے زیادہ تو کوئی محبت کرتا ہی نہیں، ماں تو سمبل ہے محبت کا۔ اب پھر یہ تجربہ ہوا کہ واقعی روحانی آدمی جو ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، اور اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے اور شاگرد کے درمیان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے بات سمجھ جاتی ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت اس کو ہو سکتی ہے۔ بالآخر اللہ کا بڑا انعام ہوا، اور میں اس طرح جو بہت ہی خراب قسم کا دنیا دار بنتا تھا، نہایت لالچی، نہایت بدتمیز، مغرور، غصے والا آدمی، وہ اس لائن میں آ گیا، اور زندگی کا مقصد دنیا سے ہٹ کر اپنی تلاش پر، اور جب اپنی تلاش مقصد بن گیا، بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت کی بارش ہوئی کہ وہ بارش جو پہلے سے شروع ہوئی تھی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، آج تک بارش رحمت کی برس رہی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ جب مجھے سکون کی دولت نصیب ہوئی، اس میں یہ اتنا آسان نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ فوراً ہی مجھے سکون کی دولت نصیب ہوئی، مجھے ریاضت بھی کرنی پڑی، تھوڑا سا محنت بھی کرنی پڑی، تھوڑی تکلیف بھی ہوئی، تقریباً 10-12 سال کا جو عرصہ گزرا وہ انتہائی اسرت میں، تندرستی میں، غربت میں، بیماری میں، وسوسوں، شکوک و شبہات میں گزرا، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ نکل آیا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے سکون کی، اب میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں بھی اس سکون کو تقسیم کروں، انہیں بھی سکون آشنا زندگی سے باخبر کروں کہ سکون آشنا زندگی کیا ہوتی ہے اور بے سکون زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک میرے بھائی تھے، میرے 3 بھائی تھے، حمید صاحب، اللہ نے رحمت کرے، وہ چھوٹا سا کام کرتے تھے، اس کا موٹر مکینک کا،
वेल्डिंग छूट जाती है ना गाड़ी। हम दोनों बैठे हैं, हमने कहा भाई तुम्हारा क्या हाल है? वो कहा साहब मेरा भी वही हाल है तुम्हारा। वो बड़ा ही पुरसकून बंदा था, हर वक्त खुशी रहते थे, हंसते रहते। तो ये प्रोग्राम बनाया कि हमने भाई ये अब ये जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दौलत अता की, अब कुदरत ने यहाँ कनाडा में मेरे आने का इंतजाम कर दिया, वो सारे असबाब बन गए। अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहता है, ये किसी से कोई काम लेना चाहता है तो पहले उसके मसाइल बनाते हैं। आदमी मसाइल नहीं बनाता। समझा ये जाता है कि आदमी मसाइल बनाकर कामयाब होता है, ये बात ही गलत है। मसाइल तो आदमी की पैदाइश से पहले से मौजूद। इंसान कुछ भी करे इस दुनिया में, कारोबार करे, दस्तों तदरीस का काम करे, कारखाने लगाए, सड़कें बनाए, साइंसी इजाद करे, लेकिन एक बात जब आप गौर करेंगे आपको नजर आएगी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता कि जो भी काम यहाँ होता है उसके लिए वसाइल पहले से होते। मसलन अगर रेल की पटरी बनी है, अगर यहाँ पुल बने हैं, ब्रिज बने हैं, तो लोहे से बने तो लोहा ब्रिज बनने से पहले से मौजूद। आदम से पहले भी मौजूद था, आदम के बाद। अगर कोई इंजीनियर कागज पर नक्शा बनाता है तो नक्शा उसी वक्त बनता है जब पहले से कागज भी मौजूद होता है, कलम भी मौजूद होता है, स्याही मौजूद। अगर कलम, कागज, स्याही मौजूद न हो, इंजीनियर कितना ही काबिल हो नक्शा न नक्शा बन सकता है, न नक्शा बनाना सीख सकता है। वसाइल पहले। इसी तरह ये यहाँ कनाडा में भी एक वसीला अल्लाह ताला ने जो हमारी रशीदा को और शहजाद को बना दिया, तो मैं यहाँ भी अपनी आवाज सुनाने, अपना पैगाम पहुँचाने हाजिर हो गया हूँ। और हम सब ने तय किया कि जिस तरह और हमारे 45 सेंटर सारे दुनिया में काम कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश भी है, उर्दू लोग भी है, अपने सिख हज़रात भी हैं, मुसलमान हज़रात भी हैं। तो यहाँ भी एक मरकज ऐसा कायम किया जाए कि जिसमें आकर लोग अपनी दुनिया की सारी परेशानियों को भूल जाए, उनके सामने सिर्फ सुकून हो, उनके सामने सिर्फ मोहब्बत हो, उनके सामने सिर्फ भाईचारा, हमदर्दी हो, बहन भाइयों का मुकद्दस रिश्ता हो। अगर वो हफ्ते में 1-2 घंटे की पुरसकून जिंदगी गुजार लेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि हफ्ते की पूरी थकान जो है वो खत्म हो जाए। आप 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में अगर आप गहरी सिर्फ 2 घंटे सोते तो 24 घंटे की थकान आपकी उतर जाती है। मतलब ये है कि 24 घंटे आप शऊरी जिंदगी गुजार कर अगर सिर्फ 2 घंटे लाशऊरी जिंदगी में गुम हो जाए, अपने आप को गायब कर दे उस जिंदगी के अंदर, तो जब 2 घंटे के अंदर आप गुमशुदा जिंदगी से वापस आएंगे लाशऊरी जिंदगी से, तो आप आपके अंदर एक एनर्जी का जखीरा होगा, तवानाई आप अपने अंदर महसूस करें, खुशी महसूस करें। अगर आपको आसाब नहीं है तो आसाब आपके बाहर हो। जब 2 घंटे के अंदर 24 घंटे की थकान बन जाती है, एक हफ्ते के अंदर अगर आप 2 घंटे दुनियावी परेशानियों से, दुनियावी उलझनों से अपने आप को आजाद करके उस दुनिया में दाखिल हो जाएंगे जिस दुनिया में सुकून के अलावा कुछ नहीं है, तो मेरा तजर्बा यह है कि पूरा हफ्ता आपका सुकून गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए हमने ये एक सेंटर कायम किया है, जहाँ
بہار کا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا موقع نصیب فرمایا کہ میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں, اور آپ سب حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس ملک میں جہاں بہت زیادہ مصروفیت ہے, وقت کی پابندی ہے, آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے یہ سمجھنا چاہا کہ آخر یہ مراقبہ کیا ہے, کنسنٹریشن کیا ہے, میڈیٹیشن کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی اچھائی ہے, آپ کی سعادت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور انشاءاللہ یہاں ہر اتوار کو آئندہ انہی اوقات میں مراقبہ بھی ہوگا, درس و تدریس بھی ہوگی. جو لوگ باصلاحیت ہیں ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ تحریر سے, تقریر سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں. سوال و جواب کی ایک نشست بھی ہوگی. نہ اس کی کوئی اولاد رہ جاتی, نہ بیوی رہتی, نہ بچے رہتے, نہ شوہر رہتے, اور ثابت ہوا کہ انسان روح کے علاوہ کچھ, روح اگر اس کے اندر ہے تو وہ سب کچھ ہے. وہ تعلیم یافتہ بھی, جاہل بھی ہے, ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے, فیضی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, فقیر بھی ہے, غریب بھی ہے, غلام بھی ہے, آقا بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر روح کے اندر نہیں ہے تو کچھ ہے. ایک بادشاہ, بڑے سے بڑا بادشاہ مر جاتا ہے, ڈیڈ باڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا کوئی ایک آدمی 6 ارب کی آبادی میں اس بات کو کسی بھی طرح ثابت کر سکتا ہے کہ کسی مرے ہوئے آدمی نے کوئی حرکت کی ہو, کسی مرے ہوئے آدمی نے کوئی بات کی ہو, کسی ڈیڈ باڈی نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ بھائی تم مجھے قبر میں کیوں اتار رہے ہو؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا جسمانی نظام بالکل معطل ہے, بیکار ہے اگر اس کے اندر روح نہ ہو. یعنی اصل انسان جو ہے روح ہے, اور روح جب تک انسان کے اندر ہے جسم متحرک بھی ہے, اس کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے, وہ پیدا بھی ہو رہا ہے, وہ جوان بھی ہو رہا ہے, وہ بوڑھا بھی ہو رہا ہے, مر بھی رہا ہے. اس سے یہ بات پوری طرح یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ اصل انسان گوشت کو اصل انسان. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جہاں انسان ختم ہو جاتا ہے, اس کی پوری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں شعوری, وہاں سے روح رہی. اور جو آدمی اپنی روح سے واقف نہیں ہوتا وہ کچھ بھی اس دنیا میں کر لے اسے سکون کبھی نہیں. اس لیے وہ سکون کی تلاش میں ایسے راستے پر بھاگ رہا ہے جو راستہ مستقل نہیں ہے, جو راستہ ہموار نہیں ہے, جو راستہ نہیں ہے, وہ سراب ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. یہ دنیا کیا چیز ہے؟ آپ جوانی سے رکھتے ہیں اس جسم کو بنانے کے لیے, اس جسم کے آرام و آسائش کے لیے, اور جب ملک الموت آ جاتا ہے تو آپ کیا کیسے بڑے فرعون پیدا ہوئے, نمرود پیدا ہوئے, شداد پیدا ہوئے, بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے. ابھی آپ کے زمانے میں شہنشاہ ایران بنایا بھی, آپ سے کیا تھا, اپنے ملک میں خبر بھی نصیب.
تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ مجبوری ہے ماننا، ہماری مجبوری ہے اگر ہم طرح سے عقل و شعور رکھتے ہیں کہ ہماری اصل گوشت پوش کا جسم نہیں ہے، ہماری اصل روح ہے، وہ روح جس نے اس گوشت پوش کے انسان کو سنبھالا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اثر کو پہچانیں، بس جسمانی نظام کو پہچان کے تو ہمیں فائدہ ہے، ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، ہفتے میں اتنے سارے ہمیں ڈالر مل جاتے ہیں، ان سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ان سے ہم پانی پی لیتے ہیں، ان سے ہم گھر کا کرایہ دے دیتے ہیں، آرام ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے ہمیں ان پیسوں سے۔ اگر ہم اپنی روح کو پہچان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات کوئی بے عقل آدمی کا، کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں اس بات سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، وہ تو ہمیں پیدا کر کے مر گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا ہمارے باپ ہے؟ ایسا بندہ جو اپنے ماں باپ کی شناخت نہ رکھتا ہو، یہ شناخت نہ کرنا چاہتا ہو، معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی، یہ لازم ہے کہ انسان اپنے اثر کو پہچانتا ہو۔ پھر یہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب عقل و شعور تو بہت ہی بڑی چیز ہے، عقل و شعور کے علاوہ تو ہم نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اپنی ابتدا پہ غور کے فکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک غذا حاصل کرتے کوئی محنت نہیں، نہ ہمیں عقل ہے، نہ ہمیں شعور ہے، کچھ نہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے تک کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی بنتے ہیں، دماغ بھی بنتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں تو بھیجانا ہوگا کہ جب آپ کچھ نہیں کرتے جبھی سب کچھ بنتے ہیں، ہر چیز آپ ہمارے پیٹ میں بنتی ہے، گردے، پھیپھڑے، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کہاں بنتے ہیں؟ کہاں بنتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں بنتے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں بنی، اس وقت آپ نے کیا عمل کیا؟ اس وقت آپ نے کون سی عقل استعمال کی؟ اس وقت آپ نے کون سے ہاتھ پیر چلا کے محنت وصولی کی؟ آپ غور کریں، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرتے، جبھی ہماری بنیاد بنتی، جبھی ہماری صورت بنتی ہے، اسی حال میں ہماری نشو و نما ہوتی ہے، اسی حال میں ہم بڑے ہوتے ہیں، اسی حال میں ہمارے شعور پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے وسائل کیسے فراہم ہوں گے؟ 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس وقت بھی ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے، ہمارا کوئی شعور نہیں، سوائے سونگنے کی حس کے ہمارے اندر کوئی حس نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر سونگنے کی، تو صرف ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے، باقی کسی چیز سے اس سے کوئی واقعہ کا تعلق نہیں، اس کی آنکھوں سے کچھ نظر بھی نہیں آتا، آنکھوں سے تو کچھ دیر کے بعد جب اس کی پتلیاں ٹھہرتی ہیں تب اس کے بعد اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور پہچان تو بالکل ہی نہیں ہوتی کہ کون، ماں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن جیسے جیسے اس کی نشو و نما ہوتی ہے اسی حساب سے اس کے اندر سینس ڈیولپڈ ہوتی ہے، لیکن اس سینسز کی ترقی میں، اس سینسز کی کیا کہتے ہیں تبدیلی میں کوئی اس بچے کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 2.5 سال وہ ایک گوشت کا ڈوسا ہوتا ہے، کروٹ وہ نہیں بدل سکتا،
بیٹ وہ نہیں کرتا، صفائی وہ نہیں کر سکتا. 2.5 سال تک از خود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اس کی نشو و نما ہوتی ہے. وہ ماں کرتی ہے، ماں نے کیا نا، بچے نے تو کوئی کام نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 مہینے اور 2.25 سال، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نشو و نما کا زمانہ جہاں کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر بھائی کچھ کیا ہو تو بتا دیں کہ میں غلطی پر ہوں. کچھ نہیں کیا، 2.25 سال کچھ نہیں کیا. 3 سال کا جو پیریڈ ہے، 3 سال کا جو وقت ہے، اس نے انسان نے اپنے لیے کچھ اور اس کی کل ضروریات پوری ہوئی، کپڑے کی بھی، نہانے کی بھی، غذا کی بھی، سونے کی بھی، جاگنے کی بھی، سردی کی بھی، گرمی کی بھی. اس کے بعد جب تھوڑا سا شور آیا، اب بھی اسے کچھ پتہ نہیں اسے کہاں جانا ہے، اسکول جانا ہے نہیں جانا ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، کہاں سے پینا ہے. اور 17-18 سال کی عمر تک وہ والدین کے اوپر، بلکہ یوں کہ یہ اللہ کے اوپر اللہ نے والدین کے دل میں محبت ڈالتا ہے، وہ رہتا ہے. تو جو بندہ 17-18 سال تک بغیر کچھ کیے ہوئے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. اور 18 سال کے بعد وہ یہ کہے کہ اگر میں نے دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا تو میں دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی. ہمارا تجربہ ہے کہ ہماری ابتدا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور ہمیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر ہماری انتہا ہوتی ہے، جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. بڑھاپے میں بھی وہی بچپنا والا معاملہ ہوتا ہے، اعصاب کام نہیں کرتے، دماغ کام نہیں کرتا، آدمی سے محنت نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی نظار نے اس کو دی ہے، اس کو کھانے کو بھی دیتے ہیں، اس کو گھر بھی دیتے ہیں، اس کو کپڑا بھی دیتے ہیں. اب یہ مختصر سا تھوڑا سا، اگر آپ تھوڑا سا وقت، اگر آپ 60 سال کی زندگی لگائیں تو 60 سال میں 18 سال تو وہ نکل گئے. 18 سال میں چلیے 30 سال آپ اور لگا دیں محنت مزدوری، 50 سال ہو گئے اور 20 سال، تقریباً آپ یہ سمجھیں گے 30 سال یا 25 سال کا وقفہ ہوتا ہے کہ جس پہ آدمی جدوجہد اور کوشش کر سکتا ہے. لیکن 30 سال کے ساتھ ساتھ وہ 30 سال ہے جس میں انسان نے کبھی کچھ نہیں کیا، اس کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچتا. نہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ سبنے کے بارے میں سوچتا ہے. 30 سال کے عرصے میں جو بھی جدوجہد اور وہ کوشش کرتا ہے، وہ جدوجہد اور کوشش صرف وسائل کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، وسائل بنا نہیں سکتا. اگر وہ پانی پیتا ہے تو پانی پہلے سے موجود ہے. اگر وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے میں تمام فوڈ ہے، پہلے سے موجود ہے. اگر کوئی ترقی کرتا ہے لکڑی کا کام میں تو لکڑی پہلے سے، لوہے کام میں ترقی کرتا ہے لوہا پہلے سے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. یہ انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا، لیکن انسان اتنا کوتا عقل ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے بنا، میں نے دنیا کا ایندھن بننا ہے. میں نے اگر دنیا کا کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کام نہ کرے. اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آدمی علم حاصل نہ کرے.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بہت اچھا مکان نہ بنائے، بہت اچھی گاڑی میں نہ بیٹھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سب کچھ کریں لیکن ایک مسافر کی حیثیت سے۔ یہ دنیا عالم مسافر ہے، ایک سرائے خانہ ہے، ایک ہوٹل ہے، یہ ایک اچھی فیری، ایک اچھا ہوائی جہاز ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے اس وقت تک آپ رہیں گے، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کی چوائس ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو 100 سال ہی زندہ رہوں گا، یا میں مروں گا نہیں، ساری دنیا میں زندہ رہوں گا، ایسا کبھی نہیں۔ نہ آپ کو اپنے مرنے پر کوئی اختیار ہے، نہ آپ کو اپنی کوئی پیدائش پہ اختیار ہے، نہ آپ کو ماں کے پیٹ میں نشو و نما جو ہو رہی ہے اس سے کوئی اختیار ہے، نہ آپ کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیتا ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کرتے، سب قدرت کی طرف سے۔ تو ہر وہ انسان جس کے ذرا سے بھی عقل و شعور ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے غذا فراہم کی اور کیوں، کس نے ہماری 18 سال تک پرورش کرائی ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کر۔ اگر باپ کے اندر شفقت نہ ہو، ماں کے اندر مامتا نہ ہو تو اولاد کی پرورش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس ہستی کو؟ اس نے آپ کے لیے اگر لازم قرار دے دیا کہ ہر انسان کے اندر 3 حصے پانی ہوگا، تو پانی اتنی وافر مقدار میں اس نے پیدا کر دیا ہے کہ آپ اس کو نہائیں، آپ اس کو پھینکیں، آپ اس کو پیئیں، پانی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بڑے سے بڑی سائنس پانی بنا نہیں سکتی۔ دریا، پانی کے دریا، بارش سے پانی، چشموں سے پانی، برف سے پانی، آبشاروں سے پانی، زمین کے اندر سوکھے پانی، کنووں سے پانی، یعنی پانی کی اتنے سورسز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ پانی کسی طرح ختم نہیں ہوتا۔ انسان ختم ہوئے چلے جا رہے، لاکھوں کروڑوں انسان آئے مر گئے، زمین میں کھپ گئے، پانی میں پانی میں کمی۔ اگر کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر پوری کر دو، جیسے ابھی پچھلے دنوں یہاں کمی ہو گئی، پھر بارش ہو گئی، پانی پورا ہو گیا۔ دودھ ایک اہم غذا ہے، بچوں کی بھی بڑوں کی بھی، دودھ میں کبھی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں اس زمین میں پیدا ہی نہ کریں، اس میں بتائیے گائے بھینس سے پیدا کرنے میں آپ کا کیا دخل، کیا محنت کرتے ہیں آپ گائے بھینس سے پیدا کرتے ہیں؟ جتنی آبادی ہوتی ہے اسی حساب سے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کی بات ہے کہ دنیا جو زیادہ ہو گئی، آبادیاں بڑھ گئی، پہلے انسان لکڑیاں کاٹ کر جلاتے تھے، آبادی زیادہ ہو گئی، لکڑیاں کم پڑ گئی۔ لکڑیوں کی جو ضرورت ہے درختوں کی وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، کہ اس میں کمی واقع ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے کولا پیدا کر دیا، کولا بھی کم پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کا تیل پیدا کر دیا، مٹی کا تیل بھی کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے گیس چیز کم ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے بجلی پیدا کر دی۔ یہ لکڑی ہو، لکڑی کا کوئلہ ہو، گیس ہو، مٹی کا تیل ہو، بجلی ہو، اس میں آپ نے کیا محنت کی، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ساتھ بجلی ہم نے بنائی، بلا شبہ بجلی آپ نے بنائی، لوہا نہ ہو، پانی نہ ہو، پھر بینک کہاں سے بجلی کیسے بنی؟ تانبا نہ ہو، تاروں سے بجلی کیسے آئی؟ اس دنیا میں آپ کوئی بھی چیز دیکھیں جب اس پر غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی
جواب ملے گا کہ پہلے سے چیز پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ استعمال، اور وہ چیز آپ کی پیدائش سے پہلے کی پیدا ہوئی بھی ہے. چاند، سورج، اب اگر سورج نہ نکلے اتنی بیماریاں پھیل جائیں گی شاید نہیں ہوتے، کیڑے مکوڑے اتنے ہو جائیں گے تب انسان کو کھا جائیں گے. چاند نہ نکلے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. اب بتائیے سورج نکالنے میں انسانوں کا کیا دخل ہے، چاند نکالنے میں انسانوں کا کیا دخل ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ زمین پر آپ چل رہے پھر رہے، مکان بنا رہے، دکانیں آپ کی ہیں، دفاتر آپ کی ہیں، اس زمین کے بنانے میں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کس نے زمین بنائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ غور کرو زمین کس نے بنائی. اللہ کہتا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوپائے کس نے بنائے؟ پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے. اللہ تعالیٰ کا پانی کس نے بنایا جس سے کشتیاں تمہاری چلتی ہیں؟ چاند کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ ستارے کس نے بنایا؟ اور بھائی سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری ماں کس نے بنائی؟ تمہارے پاپ جس سے تم پیدا ہو. تو جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہی ایک بات نظر آئے گی کہ یہاں کوئی حقیقت ہے جس نے اپنی مرضی سے اس دنیا کو بنایا، جس نے اپنی مرضی سے اس دنیا کے لیے وسائل متعین کیے، جس نے اپنی مرضی سے دنیا کو عارضی ایسی عارضی بنایا کہ جب تک وہ چاہے گا زمین رہے گی، نہیں چاہے گا نہیں رہے گی. روحانیت ہمیں اس بات کا درس کہ زمین پر رہنے والے انسان تو ایک مجبور محض ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے. تو ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو فوڈ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہ ساری چیزیں تیرے دست قدرت میں نہیں ہے، یہ ہے. بتائیے ہوا پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ہوا کچھ بھی نہیں. اللہ نے وہ کیا کرنا، ہوا بند کر کے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا سے وجود ہی ختم ہو جائے. روحانی استاد یہ بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ یہ جو دنیا بنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کو بھرپور انداز میں استعمال کریں. بہت اچھا کپڑا پہنے. حضور خنجر بابا فرمایا کرتے تھے میرے پیر و مرشد کہ بھائی اگر لوگ اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دیں گے تو مشینیں بند ہو جائیں گی. اچھا کپڑا بنانے والے ہزاروں لاکھوں مزدور بیکار ہو جائیں گے. کپڑا اس لیے نہ پہنو اچھا کہ یہ فخر و مباحات کی کوئی چیز ہے، کوئی آپ کے اندر کوئی سرخاب کے اوپر لگ جائے. کپڑا اس لیے اچھا پہنو گے جب آپ اچھا کپڑا پہنیں گے آپ کے بھائیوں کو گھر اچھا بناؤ، کوٹھیوں میں جھوپڑیوں میں نہ رہو، محنت مزدوری کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آرام و سکون سے رہو. اور جب تم گھر بناؤ گے تمہارے بھائیوں کو مزدوری ملے گی، لوہار کو مزدوری ملے گی، بڑھائی کو مزدوری ملے گی، معمار کو مزدوری ملے گی، قالین بنانے والے کو مزدوری ملے گی، پینٹر کو مزدوری ملے گی. اور جب وہ پینٹ کرنے والا آئے گا تو کارخانے لگیں گے، ان کو مزدوری ملے گی. یہاں دنیا میں ہر چیز استعمال کرو، بس صرف ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہمارا پروردگار ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں خوش ہو کر رہیں، خوش ہو کر رہیں. یہ روحانیت کا پہلا درس ہے. اور جب کسی انسان کے اندر یہ عقل سلیم پیدا ہو جاتی ہے سوچنے کی کہ میں کیوں پیدا ہوا،
میرے لیے وسائل پہلے سے کیوں موجود تھے؟ میں مر کیوں جاتا ہوں؟ اور جب مر جاتا ہوں تو ساتھ کچھ کیوں نہیں لے جاتا؟ تو اس کا ذہن خود بخود غیر اختیاری طور پر اس ہستی کی طرف چلا جاتا ہے جس ہستی نے ساری دنیا بنائی. یہی وہ علوم ہے جو پیغمبروں نے نو انسانی کو منتقل کیے. اب چونکہ پیغمبری تو ختم ہو چکی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری نعمتیں پوری ہو چکی ہے. اب اس نعمت کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہدائی لوگ ہیں، جو عاشق لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اولیاء، انہوں نے اس سلسلے کو آگے پھیلانے کی ہمیشہ جسد ہے. کبھی وہ خواجہ غنی نواز کی شکل میں سامنے آ گئے، کبھی وہ بابا فرید کی شکل میں سامنے آ گئے، کبھی وہ دادا صاحب کی شکل میں سامنے آ گئے، کبھی بابا تاج الدین ناگپوری کے، یعنی ان کے روپ بدلتے رہے، لیکن وہ سارے کے سارے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو عام کرتے رہے. اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف پہ اٹھانے کے بعد وہ انسانی تک پہنچائی تھی. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اس علوم کو خود بھی سیکھیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. بھائیوں سے مراد صرف مسلمان نہیں، بھائیوں سے مراد یہ کہ پورے نو انسانی تک اس علوم پہنچائیں. ان کو پیغام جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں کا پیغام ہمیشہ نو انسانی کے لیے ہوا، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت بھی عطا کی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. ہم رات اور دن میں تمیز کر سکتے ہیں. ہم جمعرات سے بھی سویدھا مل جاتی ہے، اور کوشش اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و رحمت سے اس کو اللہ کی دوست دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر اعلان یہ کہا کہ جو بھی اللہ کا دوست بن گیا اس کے اوپر سے خوف اور غم نہیں. جو بھی اللہ کا دوست بن گیا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا آپ اس کا کوئی نام رکھے، وہ فلاں آدمی دوست بن سکتا، کوئی بھی اللہ کا دوست بن. جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اللہ تک پہنچ گیا وہ اللہ کا دوست. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ. جس نے دنیا کو ایک سرائے خانہ سمجھا اور دنیا کی تمام لذتوں کو ایک مہمان کی حیثیت سے استعمال کیا وہ اللہ کا دوست. اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو یہاں مہمان سمجھے گا تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ میں اللہ کا مہمان، یہ ساری چیزیں مجھے اللہ نے عطا کی. مہمان ہمیشہ میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے. مہمان ہمیشہ میزبان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. مہمان ناشکرا نہیں ہوتا، مہمان احسان فراموش نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے، کیونکہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں، جو بھی کچھ ہم پیتے ہیں، جو بھی کچھ ہم پہنتے ہیں وہ سب اللہ کا دیا. اللہ اگر روئی نہ بنا تو آپ کپڑے نہیں پہن سکتے. اللہ اگر پیٹرولیم سے یہ ساری چیزیں نہ بناتا تو آپ یہ کتنی قسم کی چیزیں بنتی ہیں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اللہ اگر اون نہیں بناتا تو آپ گرم کپڑے نہیں پہن سکتے. اللہ اگر لکڑی نہ بناتا تو آپ فرش نہیں بنا سکتے. جتنی بھی چیزیں آپ کی استعمال میں ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، وہ اللہ کے پیدا کردہ مسائل سے
کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہوائی جہاز ہم نے اس طرح بنا لیا کہ اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. اب پیٹرول بھی اللہ نے بنایا, پیٹرول نہیں ہوگا تو ہوائی جہاز کیسے چلے گا؟ آدمی اللہ نے بنایا, آدمی نہیں ہوگا تو پائلٹ کون ہوگا؟ اب یہ کمپیوٹر ایک جو زمانہ کہلاتا ہے. اب آدمی کے دماغ میں انسپائریشن نہیں ہے, وہ کمپیوٹر کیسے؟ تو انسپائریشن ہے کمپیوٹر, کسی آدمی کے دماغ میں آیا کہ کمپیوٹر بنانا چاہیے, اس آدمی نے اس کو قبول کر لیا. نتیجے میں اب جب کمپیوٹر بنا, کمپیوٹر بھی جس چیز سے بنا اس کے بھی مسائل پہلے تھے. جتنے بھی چیزیں کمپیوٹر میں نصب ہے, چیز یہ وہ سب کیا پہلے سے ایٹم بم بنا لیا تباہی کے لیے, بربادی کے لیے. وہ بھی زمین میں پہلے سے, زمین میں پہلے سے موجود. تو یہاں کوئی ایک چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہو اور وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہو, یہ ذاتی آپ کی تحقیق ہو. وہ یہی ایک بات آپ کو کہنی پڑے گی, یہ چیز پہلے سے موجود تھی, ہمارے علم میں نہیں تھی. جب ہم نے اللہ کا دیا ہوا دماغ استعمال کیا اور اس پہ ریسرچ کی تو یہ چیزیں پہلے سے. یہ بالکل ایک ابتدائی روحانی سبق کہہ لیجیے, درس کہہ لیجیے, یا بات چیت کہہ لیجیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو وقت دیتا ہوں. کوئی بھی سوال روحانیت کے سلسلے میں, یہ جو میری معلومات ہیں میں نے پیش کی, اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کروں اس کا جواب. کوئی بھی کسی بھی صاحب کی رکاوٹ ہے, ذہن میں کوئی سوال ہو سمجھنے کے لیے ذہن میں سوال ہوتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کرتے. سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بعد اس بات کے زمانے میں حضرت خواجہ غریب نوازی موجود تھے, لیکن سب کو پتا ہے ان کا ایک ہی دور ہے. اس کو اس بات کی تعلیمات کے مطابق, اس بات کے پروگرام کے مطابق ان دونوں نے مشورہ کیا, خواجہ غریب نواز نے اور شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اس کو آگے بڑھایا. اس سے پہلے بھی نام ملتے ہیں لیکن ہندوستان, پاکستان میں اور عرب میں میری معلومات کے مطابق ان دو بزرگوں نے ان انوار نبوت کو دوبارہ درخشاں کرنے کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتے تھے, ان دو ہستیوں نے کوشش کی. قادر جیلانی جو میری اپنی معلومات ہیں میں اس کو بتا ہوں, خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے, اور پھر بے شمار ایک نام ہے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی. مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر سے جو ریسرچ اور تفکر نکل گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. ریسرچ اور تفکر کے بغیر نہ کوئی دنیاوی ترقی ہو سکتی ہے, اور ریسرچ اور تفکر کے بغیر نہ آدمی کوئی دینی ترقی حاصل کر سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, ظاہر ہے اس وقت تک نہ نمازیں فرض ہوئی تھی, نہ روزے فرض ہوئے تھے, نہ شریعت نازل ہوئی تھی. یہ تو نبوت کے بعد ہی ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا غور فرمایا کرتے تھے اللہ کی آیات کو احسان میں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی ذالک لآیات لأولی الألباب تفکرون تعقلون تعلمون یعلمون تذکرون فبأي آلاء ربکما تکذبان. شمار رہتے ہیں
تصوف اور صوفیزم سے مراد یہ ہے کہ انسان جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ اس سسٹم پر غور کرے جو سسٹم جسمانی زندگی کو پال رکھے، پھر اس کے طریقے ہیں واقعی میری تعلیمات اور معلومات کے مطابق یہی ثابت ہوتا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واضح ہستی ہیں۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو پیر زیادہ ہوں، لیکن میرا سولیانے اس پر دل نہیں ہے، اس وجہ سے مجھ میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکی، یا تو اللہ کی مہربانی نہیں ہے یا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن اس سلسلے میں اکثر مجالس میں بیٹھتا ہوں، لوگوں سے ذکر کرتا ہوں، جب ذکر آتا ہے تو خود بھی اسی کی طرف ترغیب دیتا ہوں۔ لیکن جب کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سب چیز ہندوستان اور پاکستان میں ہی شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے کہ اسلام شروع ہوا، جہاں کے اصول تھے، اور دنیا میں اتنے اور دوسرے ممالک ہیں، اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، تو اگر آپ اپنی معلومات کے مطابق فرمائیں تو نوازش۔ میری معلومات یہ ہے کہ یہ روحانی جو سلسلے ہیں تقریباً 200 سلاسل ہیں، جس میں عرب میں بہت سارے نقشبندیہ سلسلے ہیں، جیسے شاہ عبد القادر جیلانی ہی بغداد میں ہوئے، بغداد تو ہندوستان میں نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ ہندوستان کے نہیں تھے، وہ بھی باہر سے ہی آئے ہیں۔ داتا صاحب ہندوستان میں باہر سے ہی تشریف لائے، تو یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ تو ان میں سے کوئی بھی ہندوستان کا نہیں ہے۔ اب بابا تاج الدین ناگپوری اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے آبا و اجداد مدینے سے تشریف لائے۔ تو یہ جتنے بھی سلاسل ہیں تقریباً جو میں نے مطالعے کے دوران مجھے معلوم ہوئے 200 ہیں، تو ہم تو 4 یا 5 ہی سلسلوں سے واقف ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اب ایک عظیمیہ سلسلہ۔ لیکن 200 سلاسل میں شتاریہ ہے، جنیدیہ ہے، طائف ہے، جنیدیہ ہے، اور اب بے شمار مجھے سب یاد نہیں، 200 سلسلے کے قریب ہیں۔ اب یہ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے یہ منسوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، تو جو سلسلہ ہی منسوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے یہ ہندوستان میں کہاں سے آ گیا، پھر تو ہم یہ بھی کہیں گے ہندوستان میں اسلام کہاں سے آ گیا۔ اسلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی اسلام تھا وہ چل کے ہندوستان میں مسلمان ہی لے کر آئے، پہلے سندھ میں آیا، پھر اور جگہ پھیلا۔ یہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، بہرحال یہ کہ اپنا ایک علم ہے، ضرور ایک علم ضرور ہے، اور اس علم کی حفاظت کے بارے میں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی جسمانی نظام کے ساتھ ساتھ روحانی نظام کو بھی تلاش کرو، کہیں سے آیا، اس سے کیا تعلق ہے، بھئی ہمیں اس سے کیا تعلق ہے کہ بھئی ہوائی جہاز کہاں بنا، ہم اپنے ملک میں بنائیں گے، بس ٹھیک علم حاصل ہو گیا۔ اب کل کو تو یہ ہندوستان والے کہتے ہیں صاحب یہ قرآن تو عرب کا حامد کیوں مانے، یہ تو عرب میں آیا، وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی نظام عارضی نظام ہے، کوئی آدمی سدا جیتا نہیں رہتا، جو پیدا ہو مرتد ہو، اس لیے کہ اس جسمانی نظام کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم پر یہ جسمانی نظام قائم ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ روح کے ہاتھ میں، اور اس کا تجربہ یہ کہ ہر آدمی مرتا ہے، جو مرتا ہے تو ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا ہے۔ بس اب یہ کہ لوگ تو بھائی ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دل چاہتا ہے تو کپڑے پھاڑ لو یا انہیں مارو، کیا کہتے ہیں، تو ہمیں تو یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کریں، آپ کے سلسلے کے بزرگوں کے خاندان سے خانوادے، تو اب یہ آپ سے اسی لیے سوال کرتے ہیں، اب یہ کہ آپ کا دل نہیں لگتا، تو دل نہ لگنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ
کا جتنا ذوق شوق ہونا چاہیے وہ اس میں پورا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ روحانیت سیکھنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، یعنی اتنا وقت نہیں آپ کو دے سکتے ہو. تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی آپ کو اچھا استاد نہ ملا ہو. تو ان تینوں باتوں میں سے آپ غور کریں کون سی بات ایسی ہے تو جس بات کی کمی ہے اس پہ آپ زیادہ توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاندانی وسعت ضرور منتقل ہوتا ہے، وہ ملے گا. نہ ملنے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی آپ کی خاندان کی کمی نہیں ہے، میری اپنی کمی. بھائی میرا ایک باپ ہے، اس نے کمرے میں جواہرات بھر دیے، تالے لگا دیے. اس نے کہا بھائی تو جواہرات کا مالک ہے. اب میں اس کمرے کو کھولتا ہی نہیں ہوں، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا. اب میں کہتا ہوں میرے باپ نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا. بھائی تیرے باپ نے تو کمرہ میں بند کیا ہے، تیرا کام دیکھنا تو تالا کھول تو صحیح. اب تالا کھولنے کے آداب ہے، آپ کے پاس چابی بھی ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے چابی کس طرح گھومے گی. پھر اندر داخل ہو کے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھئی وہ پیسے کس کونے پھٹنے میں رکھے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میرا باپ نے دیا تو کمرہ کھل کے خود ہی میری گود میں آ کے تمہیں خزانہ پڑ جاتا، میں اگر یہ کہوں یہ بات اتنی تو ناقدری نہیں ہوئی. اور میری خواتین میں سے کوئی سمجھ میں کوئی بات آئی یا نہیں آئی؟ ساری رات زلیخا کا حضرت صبح بیان ساری رات، تو صبح لوگ بیٹھے رہے. صبح کو ایک صاحب اٹھے کہنے کے حضرت صاحب یہ تو بتاؤ یہ زلیخا عورت تھی یا مرد؟ میری تقریر میں یہ سب تو آپ نے حوصلہ افزائی کی نہیں بڑا اچھا. میں تو یہ چاہتی ہے پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیوں ہے. مراقبے کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے گردن جھکا کر غور و فکر کرنا، بیٹھ گئے سوچ. آج کل جو ہے سوچنے کے بارے میں کنسنٹریشن کا جو لفظ ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ آپ پرانے مفہوم. کنسنٹریشن سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی ایک کام کو اس طرح کرے کہ وہ کام صحیح ہو. اور کوئی بھی کام صحیح اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کام کے درمیان کوئی آپ کے دماغ میں خیال نہ آئے اور شک. مثلاً ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ حساب کرتا ہے، اگر ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہے تو اس کا ٹوٹل کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، غلط ہی ہوگا. وہ 50 دفعے ٹوٹل کرے گا، غلط ہی ہوگا. لیکن اگر کنسنٹریشن ہے تو وہ ایک ہی دفعے میں ٹوٹل صحیح ہوگا. یہی صورت کسی انجینئر کی ہے، وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، الجھا ہوا ہے، بیزاری ہے، غصہ ہے. وہ جتنی بھی دفعہ نقشہ بنائے گا وہ خود بھی کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اس میں اس کو کمی نظر آئے گی. لیکن اگر وہ پرسکون ہے، خوش ہے، اس کو کنسنٹریشن حاصل ہے تو وہ اچھے سے اچھا نقشہ وہ اپنی توجہ کا مرکز بنائے جو بھی ہے. اور جو لوگ سلسلے میں داخل نہیں ہیں ان کے لیے جو ہمارے تجربے میں بات آئی ہے کہ سالوں کے بعد وہ یہ کہ نیلی روشنیاں ایسی روشنی ہے، نیلی روشنی کہ اگر اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے تو انسان کے دماغ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور انسان بہت جلدی یکسو ہو جاتا ہے. یہی ہم کراتے ہیں. جب مراقبہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے، جو بھی اللہ کا نام ہو. اللہ کو اللہ بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، بھگوان بھی کہتے ہیں، پرماتما بھی کہتے ہیں. جو بھی نام آپ لیں اور لینے کے بعد اسے کچھ پڑھ لیں. تو ہم تو 11 دفعے یا تجربہ پڑھتے ہیں، 11 دفعے شریف پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو صاحبان اپنے
پھر وہ مرشد کا تصور کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ نیلی روشنیوں کا کہ آسمان سے نیلی روشنیاں بارش کی طرح ہمارے اوپر 15 سے 20 منٹ تک یہ مراقبہ کیا جاتا ہے روز. اور یہاں اکٹھے ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ مرکزیت کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے، تفرقے سے ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے. تو ہفتے میں ایک دفعہ مرکزیت قائم ہو جائے اور باقی اپنے گھر میں، اور پھر جو کچھ بھی اپنی کیفیات واردات اپنے بھائیوں سے ہی بیان کریں، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے جو بیان کی جاتی ہے جو اس سے مختلف نہیں، وہ بجائے سننے کے مذاق اڑاتے ہیں. پھر ان کی بھی دیکھ دیکھنی، اپنی بھی دیکھنی. تو اپنی جو طرز فکر کے لوگ ہیں انہی میں پھر اپنی کیفیات بیان کرنی چاہیے. اس سے پھر آدمی کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ذوق بھی پڑتا ہے. یہ تو گزارش یہ کرنی ہے آپ سے کہ یہاں کے حساب سے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا نماز کے بعد کہ آپ پوری روشنی شاہ بابا قلندر کی سوانح انگلی پر اور کچھ صوفیاء کرام کی اگر کچھ تصوف کے بارے میں بیان کریں تو ہمارے تعلیم میں اضافہ ہوگا. یہ تو یہ سمندر ہے، یہ ہر علم سمندر ہے. یہ ہے کہ مراقبے کے بعد خیال 15-20 منٹ مراقبہ کرتے پھر اس کو نماز پڑھنی نماز پڑھ لیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو اس میں پھر یہ ہے کہ کھانا بھی کھاتے رہیں گے، باتیں بھی کرتے رہیں گے، تو کسی کو کوئی سوال کرنا ہو سوال بھی کرنا. صحیح بات. بسم اللہ کریں. Are you comfortable? انسان کی زندگی بے مصرف رہتی ہے. اگر ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں 64 track, I'll never be able to get to it. ایک کام ایسا ہے کہ جو کمپلسری ہے وہ ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو آپشنل ہے تو نہ کریں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے میں 2 رخوں پر کائنات کو تشکیل دی ہے، تو زندگی کے مقصد بھی 2 رخوں پر ہے. کمپلسری کام دنیا میں کوئی نہ کوئی مصروف رہنے کے لیے فنکشن پلے کرنے پر مجبور ہے، چاہے بادشاہ بن جائے یا غلام بن جائے، چاہے حجام بن جائے، دھوبی بن جائے، ترخان بن جائے، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل. لیکن اگر وہ ہمت نہیں کر سکتا گداگر بن جائے، فقیر بن جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے. اگر یہ تمام پروفیشن ہے، فقیر ہونا یعنی جسے گداگر کہتے ہیں، بھیک مانگنے والا، وہ بھی پروفیشن ہے، ڈاکو ہونا بھی پروفیشن ہے، محنت و مشقت کا جائز طریقے سے کام کرنا بھی ایک پروفیشن ہے. دنیا میں ہر کام، ہر شخص جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مصروف رہنے کے لیے فنکشن ادا کرنے پر مجبور ہے. یہ کمپلسری زندگی کا ایک پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے آپشن، وہ ہے ایم آف لائف. ایم آف لائف کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ فنکشن آف لائف کو ہی ایم آف لائف سمجھ لیتے ہیں. اگر ہم فنکشن آف لائف کو ایم آف لائف سمجھیں تو پھر فنکشن آف لائف کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم آف لائف اگر ہمارا فنکشن ہی ہے تو پھر فنکشن کی کیا ضرورت. بہرحال قرآن کی روشنی میں جزا دیا جائے، ایم نہ کہ اس میں جو ہے آپ
کوئی بردباری کا کام کریں جو ٹرک میں کرتے ہیں. ٹرک کا کام یہی ہے کہ آپ وہاں پر سامان کا جو ہے نقل و حمل کے لیے استعمال کریں، نہ کہ انسانوں کی نقل و حمل کے لیے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فنکشن متعین ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی کائنات میں کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی، تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کی زندگی کا مقصد اس کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر قرآن کا جائزہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ اسے میں خلیفۃ الارض بناؤں. تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خلیفۃ الارض بننا ہے. خلیفۃ الارض بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب فرشتوں سے مکالمہ ہوا کہ میں نے اسے علم عصمہ سکھا دیے ہیں، اس لیے یہ خلیفۃ الارض. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ خلیفۃ الارض بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم عصمہ آتے ہیں. علم عصمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یہ میں نے سکھائی. اگر جائزہ لیا جائے جتنے بھی پیغمبران کرام آئے ہیں انہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی بنی نوح انسان کے لیے، وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجی، وحی کے ذریعے بھیجی، براہ راست نہیں. اور تمام مذاہب کا کام یہی رہا ہے کہ بنی نوح انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروائیں، مرغوب کروائیں، متوجہ کروائیں، پہنچائیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کریں. رابطہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبران کرام بھیجے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبوت، ختم رسالت اور رحمت العالمین بنا کر بھیجا. نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی، مکمل ہوئی، تمام اپنا ہدایت جو تھی نے مکمل کر دی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو کہ قرآن پاک کی شکل میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، انہیں اپنی تعلیمات کی روشنی میں امت محمدی کو سمجھایا، نوع انسانی کو سمجھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں تعلیمات کو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے نوع انسانی کے لیے واضح کیا، ان کو انسان کے شعور کے مطابق سمجھانے کے لیے اس موقع کے ماحول کے مزاج کے مطابق یہ ضرورت پہل رہی کہ لوگوں کو وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ تعلیمات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، انہیں موجودہ ماحول کی مناسبت سے لوگوں کو سمجھایا جائے. جس طرح حضرت غوث پاک بڑے پیر صاحب کے وقت میں مناظروں کا دور چلا تو انہوں نے سلسلہ قادیہ کی بنیاد رکھ کر بنیادی غرض و مقاصد میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور آگے بڑھنا. دوسرا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کرتے ہوئے اپنے روحانی تشخص کو ابھارنا. تیسرا یہ ہے کہ رنگ، زبان، نسل، فرقے، مذہب کے بلا اختلاف ہر کسی کے ساتھ ہمدردی سے اور خوش اخلاقی سے پیش آنا. پھر یہ ہے کہ اظہار کرنا لوگوں کے ساتھ ان کے عام زندگی میں، اور یہ جو بنیادی تعلیمات ہے سلسلہ زیمیہ کی، اس کی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1960 میں سلسلے کی ایک بنیاد رکھی سلسلہ زیمیہ کی، اور اپنے روحانی فرزندوں میں سے، اپنے شاگردوں میں سے ہمارے مرشد کریم حضور ابا جی کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ سلسلہ عالیہ زیمیہ کے امام کے پہلے خانوادہ ہونے کا اعزاز ابا جی کو حاصل ہوا، اور ہمارے مرشد کریم نے حضور قلندر بابا اولیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو حضور قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات تھیں لوح و قلم کتاب میں، جس کو کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے سمو دیا تھا، اسی کی تشریح کے لیے تقریباً 20 کے قریب مزید کتابیں لکھیں تاکہ اس کتاب کو، وہ کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سائنسی انداز میں سمجھانے کے لیے بنی نوع انسان کے لیے پیش کی گئی تھی، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. اور
साथ में बाकायदा इमारतें बनाने और उन इमारतों के मुंतज़मीन बनाने का एक सिलसिला शुरू किया, जो अल्लाह का फजल है दुनिया के 13 ममालिक में। और पाकिस्तान के अगर देखा जाए छोटे बड़े मरकबा हाल जो है 68 के करीब बनते हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर जिन्हें तस्लीम किया जा रहा है वो शायद 46 थे, आज 47वां जो है वो शुरू हुआ है यहाँ। लेकिन इसके अलावा कुछ मरकबा ऐसे भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि छोटे शहरों में हैं और या फिर वहाँ पर इमारत या इंचार्ज जो हैं उनकी तरबियत में कुछ महीनों की कमी है, इस वजह से उसे बाकायदा तस्लीम किया गया। लेकिन वैसे अल्लाह का बड़ा फजल है और रहमतुल्लाह के फैज़ से सिलसिला जो है तेजी से ये फैसला जा रहा है। और नौ इंसानी जिस तरह अल्लाह से दूर गई फलसफे और साइंस के सहारे लेकर, उसी बुनियादों के ऊपर इंशाल्लाह वो वापस उसी तरफ आए। इस वक्त किसी से अगर आप बात कर लें, वो बात आपकी समझने पर तैयार ही नहीं है उस वक्त जब तक आप उसे साइंस की रोशनी में ना समझाएं। और सिलसिला दीनी या रूहानी सिलसिलों में इस वक्त वो साइंसी सिलसिला बनकर सामने आ रहा है कि जिसमें कुरान पाक की हिदायत को ही जो है वो अबादी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको खुद ब खुद वजाहत होती जाएगी कि सिलसिला दीनिया की तालीमात जो है वो जिस तरह अभी अबू धाबी में एक किताब तजलिया जो कि हुजूर अब्बा जी ने लिखी थी, जो कि कुरान पाक की तकरीबन 90 कुरान पाक की, उससे ये मालूम हो जाएगा कि साइंस की दुनिया आज भी कुछ नहीं है जो कुरान ने कहा है। कुरान में एक वाकया है मलका सबा का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कौन है जो मलका सबा का तख्त ला सके। जिनने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त आ जाएगा, लेकिन एक आदमी ने कहा पलक झपकने से पहले तख्त आ जाएगा, और तख्त वहां पर आ गया। ये टाइमलेसनेस की थ्योरी थी जो कुरान में मौजूद है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में टाइमलेसनेस का वाकया हो चुका है। साइंस इसे तस्लीम तो करती है लेकिन इसे अभी तक अमल में नहीं ला पाई। बहर कुरान पाक में साइंसी फार्मूले मौजूद हैं और उसकी तशरीहात जो हैं सिलसिला ज़िमिया की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह के हुज़ूर अब्बा जी ने फरमाया कि ये वो इल्म है जहां पर दुनियावी इल्म हत्ता कि साइंस तक का जो इल्म जिसे सबसे बड़ा इल्म कहा जाता है, जहां जाकर इस इल्म की इंतहा होती है वहां से इस इल्म सिलसिले तो बहुत सारे हैं। जैसे सिलसिले मैंने अर्ज किया, और यहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी 8 सिलसिले मुख्तलिफ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चारों सिलसिले मौजूद हैं और बड़े सिलसिले उन्हें तस्लीम भी किया जाता है, उनका फैज भी जारी है, उनसे बड़े बड़े दिग्गज रूहानी लोग भी पैदा हुए। फिर ये 5वें सिलसिले की क्या जरूरत पेश है? ये होता ही है कि हमेशा नौ इंसानी जो है तरक्की करती है, इत्तका है नौ इंसानी। आदम से अब तक अगर आप देखें तो एक जमाना था कि आदम जो है पत्ते खा के गुजारा करते थे, जड़ें खाते थे, कपड़े का कोई सिलसिला ही नहीं था, नंगे रहते थे। उसके बाद जब और तरक्की हुई तो आदम ने काश का सिलसिला शुरू किया, फिर लिबास का सिलसिला शुरू हुआ, फिर आग दरियाफ्त हो गई, पत्थर का ज़माना आया, लोहे का ज़माना आया। मतलब ये कि नौ इंसानी जो है तदरीज की इत्तखा कर रही, बिल्कुल इस तरह एक दिन का बच्चा और 60 साल के बूढ़े में आप नुमाया फर्क महसूस करते हैं। एक दिन का बच्चा जब 60 साल का होता है तो दरअसल वो इत्तखा होता है उसका 60 साल। इसी तरह नौ इंसानी ने भी लाखों करोड़ों साल में इत्तखा किया, साइंसी दौर में दाखिल हो गई। यानी वो बातें जो अक्ल शुरू में कभी भी नहीं आती थी अब हम दुनियाओं को देख रहे हैं, या वो वाक़यात जो करामात समझे जाते थे कि भाई ये बड़ी करामत हो गई, अब वो आम बात हो गई। पहले कहीं कोई बैठ के किसी की आवाज़ सुन लेता था, कहने इतनी बड़ी करामत हुई बुजुर्गों से। अब तो टेलीफोन का ऐसा सिलसिला है कि आप कहीं बात कर ले बात कर सकते हैं। पहले कहते था एक बुजुर्ग को हमने 7 जगह देखा, बड़े बुजुर्ग थे,
اب ٹی وی پہ ایک آدمی کو آپ 1 کروڑ دینا دیکھ لیں. اسی طرح سفر پہلے مہینوں میں جو سفر ہوتا تھا اب گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ترقی ہے, یعنی شعوری ترقی ہے انسان کی. اب جن بزرگوں نے یہ سلسلے بنائے, قادر جیلانی صاحب, خواجہ غریب نواز چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, انہوں نے اپنے زمانے کی ترقی کے حساب سے علوم کو پیش کیا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ موجودہ سائنسی دور میں سائنس کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے نوع انسانی کو روحانیت سے آشنا کیا جائے. یعنی اس روحانی پیغام میں اتنی طاقت اور طاقت ہو کہ ایک سائنس, بڑے سے بڑا سائنسدان جو ہے وہ بھی اسے تسلیم کرے. یہ ترقی کا دور ہے سائنسی, یہ سلسلہ دنیا کی بنیاد رکھی گئی. اس سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام ہے. مثلاً عیسائیت ایک مذہب ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے ایک مذہب پیش کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ جو صحیح مذہب ہے وہ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تورات کی, انہوں نے جو مذہب بنایا وہ بھی اسلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب پیش کیا. ان مذاہب میں جو دخل اندازیاں ہو گئی تھی, مسنتیں شامل ہو گئی تھی, تحریفات ہو گئی تھی, ان تحریفات کو الگ کر کے جو سیدھا راستہ بتایا وہ بھی اسلام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بھائی میرے بھائیوں نے پیغمبروں نے جو بات کی وہی میں کہتا ہوں. تو جو بھی راستہ صحیح ہے وہ اسلام ہی ہے, اور جو راستہ غلط ہے وہ اسلام ہی ہے. تو اب سیدھے راستے کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا بڑا ضروری ہے. اب یہ آپ کہیں کہ بس تمہاری تو اونٹ ہی ہوتی ہے, اسلام کا مطلب یہ کہ اونٹ پہ بیٹھ کے حج کو جاؤ, تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن اونٹ کی کیا ضرورت ہے, ہوائی جہاز موجود ہے, کار موجود ہے, گاڑی موجود ہے. تو اب آپ کو اگر کسی کو حج کو بھیجنا ہے تو آپ کو اس کو بتانا ہوگا بھائی جہاز میں بیٹھو وہاں پہنچو. اسی طرح علم کا بھی ہے. اب پہلے جو علم تھا پہلے وہ محدود تھا, شعور بھی محدود تھا. اب علم بہت زیادہ ہو گیا تو شعور بھی زیادہ محدود ہو رہا ہے. تو سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد غرض سے رکھی گئی کہ صحیح راستہ علمی توجہ کی ساتھ اور سائنسی روشنی میں فرق کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور اگر لوگوں کو اعتراضات ہوں, سوالات ہوں, اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک کتاب خان بابا نے لکھی محرم کے نام سے, وہ ایک سائنسی کتاب ہے, روحانی سائنس کی ہم پہلی کتاب کرتے ہیں. اس میں تمام سائنسی فارمولے موجود ہیں, کائنات کے سائنسی فارمولے, زمین کے فارمولے, چاند سورج ستارے, اس کو ایک فارمولوں کی کتاب ہے. اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جب ہم نے اس سلسلے کو پھیلایا اور عام کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ بڑا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہماری آواز کو پڑھے لکھے لوگوں نے زیادہ پسند کیا, اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جمع ہوئے. اس کے بعد میں کتابیں لکھی گئی. پھر ایک ہم نے پرچہ نکالا روحانی ڈائجسٹ کے نام سے, 16-17 سال سے نکل رہا ہے. وہ بھی سارا سائنسی فارمولوں پر قرآن کی تشریح, حدیث کی تشریح, روح کی تشریح, امام غزالی کے تعلیمات, صحابہ کے واقعات, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سائنسی انداز میں اسے پیش کریں. تو میں نے ایک کتاب لکھی روحانی نماز. اب وہ اس میں تو کان کی لو سے لے کے اور آخری سلام تک, السلام علیکم, نماز کے ہر رکن کی سائنسی تو مطلب یہ ہاتھ باندھنے میں کیا ہوا, یہ ہاتھ یہاں باندھنے کا کیا مطلب ہے, رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے, کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے, سجدے میں جانے کا کیا مطلب ہے. اس کی باقاعدہ سائنسی توجہ ہے علمی استدلال کے ساتھ. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسانی جسم پہ اس کے کیا فوائد حاصل ہیں, یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کے اندر جو روشنیاں دور کر رہی ہیں روحانی, ان میں کیا ہوتا ہے,
یہ بھی بتایا گیا کہ زمین کے اوپر جب آدمی سر رکھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو زمین کی اور انسان کا جو ریلیشن ہوتا ہے اور زمین کی جو محوری اور طولانی گردش ہوتی ہے اس محوری اور طولانی گردش کا کیا فرق پڑتا ہے انسان کے اندر جو سجدے کے بعد اسے حاصل ہوتا ہے. مگر میں نے اس میں وضو کی تشریح کی کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہو اور وہ صحیح طرح وضو کر لے اور اس کے بعد اس کو اپنے بلڈ پریشر کو دے تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے کہہ دی کو ہائی بلڈ پریشر ہو وضو کر کے تجربہ کر کے دے. میں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی ہائی بلڈ پریشر وضو کرے اس طرح کتاب میں بتایا گیا ہے اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو مجھے لکھے تاکہ میں اس کتاب میں شامل کروں کہ بھائی 100% نہیں ہے. وہ کتاب تقریباً 50,000 چھپی تھی اب تک ایک خط کتاب کے پاس. اس کے خط بہت سارے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے تجھے پڑھ کیا ہمارا نماز کے بارے میں ظہر کی نماز کی وہ جو اس میں تشریح ہے تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر صحیح طریقے سے ظہر کی نماز ادا کر دی جائے اس بندے کو مرگی نہیں ہوگی اور اگر مرگی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. کہنے کی تو بات چھوٹی سی لیکن ہمارا رضا کی طرف سے ایک ریلیشن ہے بہت بڑی بات کہی گئی ہے. آج تک کسی بندے کا خط نہیں آیا کہ صاحب آپ نے تو خاصا غلط غلط لکھ دیا ہم نے تو مرگی کے مریض سے ہم نے تو علاج کیا. ایسے خط ضرور ہے کہ صاحب ہم نے نماز پڑھی ہمیں مرگی کے مرض کو افاقہ ہوا. یہ تو کسی نے نہیں لکھا ہے تو ختم ہوا لیکن یہ ضرور لکھا کہ افاقہ ہو گیا اس کا جو چین ہے اس کی جو سائیکل اس میں افاقہ ہو گیا. پہلے ہمیں 10 دن کا دورہ پڑتا تھا 3 مہینے پڑتا ہے 5 دن اب ہو سکتا ہے انہوں نے نماز کی بھی نہیں کی ہوگی اور اس نے نہیں کیا ہوگی. اسی طرح پھر ہم نے اس کو آگے بڑھایا کتابیں لکھنے کے بعد پھر ہم نے کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. پہلے ہم نے بین الاقوامی روحانی کانفرنس کراچی میں کی اس میں ساری دنیا کے لوگ رہتے لندن سے کرتے. پھر ہم نے دوسری روحانی بین الاقوامی کانفرنس کی کیا کہتے ہیں لاہور میں. پھر تیسری بین الاقوامی روحانی کانفرنس ہم نے مانچسٹر میں کی UK میں تو وہاں کا جو لارڈ تھا وہاں کا مہمان خصوصی. پھر چوتھی روحانی کانفرنس بین الاقوامی ہم نے کی حیدرآباد میں. حیدرآباد میں ہمارے مہمان خصوصی رہتے ہیں. پھر ہم نے 5ویں روحانی بین الاقوامی کانفرنس کی ابو ظہبی میں الکتاب کانفرنس کے نام سے. وہاں ہوا یہ کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات. وہ تجلیات کو اتنا پسند کیا گیا عرب میں کہ عربوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا اور وہیں چھاپی تھا اور پھر اس کا انہوں نے اس کی لانچنگ بھی کی تقریب رنمائی بھی کی. وہ جناب گورنمنٹ کا ہال بھی تھا اور جناب بہت پذیرائی ہوئی. بات وہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ہے تو سارا قرآن اور حدیث لیکن سائنس کے نقطۂ نظر سے یہ پہلی کتاب ہمارے سامنے ہے. یہ عربی زبان پوری عربی اور اس کی پذیرائی ہوئی. اللہ کا شکر ہے وہاں کے وزیر اوقاف نے بھی اس کی تعریف کی. وہاں کا جو انڈر سیکرٹری ہے وہ معنی خصوصی تھا اور اس کانفرنس کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 5 اسلامی ممالک کے سفراء جنہوں نے اس میں شرکت. پاکستان سے بھی لوگ گئے لندن سے بھی لوگ گئے پتہ نہیں کہاں سے اس میں لوگ شریک ہوئے. اب وہاں کے الجزائر کے ایک سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ 3 کتابیں مل سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں 3 کتابیں کہ آپ 5 لے جائیں لیکن آپ کیوں لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فرنچ میں اس کا ترجمہ کرا. پھر ہمارے یہ 4 کتابوں کا ترجمہ ہو گیا انگلش میں جو قلم کا اور قلم شوم کا اور تھیریپیٹی کا اور لیکچر آف سائیکولوجی کا. ان کتابوں کا فائدہ یہ ہوا کہ یورپ میں ہم انگریزوں میں کام کرنے کے قابل ہو گئے. وہاں ہمارے 2 مرافعات قائم ہو گئے ایک اسکاٹ لینڈ میں اور ایک لندن ویسٹ میں. وہاں تقریباً کوئی 60-70 انگلش خواتین و حضرات ہمارے مراقبے میں آتے. اور وہ اسی طرح ہم نے یہاں ہوا قیوم پڑھا اس طرح یہاں ہوا قیوم پڑھتے ہیں. اور ایک کتاب کا ہمارا ترجمہ ہو گیا فارسی میں
وہ افغانستان میں وہ کتاب افغانستان والوں نے اس کا ترجمہ کرا دیا، پشتو میں ترجمہ ہو گیا، سندھی میں ترجمہ ہو گیا. اب ہم ایک تیاری کر رہے ہیں یا اسکاٹ لینڈ میں ایک رسالہ نکالنا چاہ رہے ہیں اسپیچر ڈائجسٹ انگلش میں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ہم نے یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بات صرف اتنی تھی کہ ہم نے اس دور کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا بھائی اگر تمہیں چین میں ملے تو چین جا کے سیکھو. تو چین میں کیا آدمی عربی سیکھنے جائے گا یا قرآن شریف پڑھنے جائے گا؟ چین اس زمانے میں متمدن ملک تھا، سب سے زیادہ پریس انہوں نے ایجاد کر دیا تھا، سیاہی انہوں نے ایجاد کر دی تھی، کاغذ انہوں نے بنا لیا تھا. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور یہ چاہتے مسلمانوں سے بھی، امت سے بھی، پوری نوع انسانی سے بھی کہ علم جہاں بھی ہو علم حاصل. اور یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور حیوان میں امتیاز برقرار کرتا ہے. اگر انسان کے اندر سے علم نکال دیا جائے تو ایک آدمی نے ایک بھیڑ پر تمام لوگوں دکھا دیا اسما کی. یہ سلسلہ عظیمیہ کی جو دار پڑی اور اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم اپنے اسلاف کے علوم سے محروم ہو گئی. اب اگر یہ سائنسی حوالوں سے انحراف کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتی رہے گی تو اس کا تجربہ تو یہ ہے کہ اور ذلیل و خوار ہوگی اور پریشان ہوگی، ختم ہوگی. ابھی یہاں فضل کوئی صاحب گئے تھے یہاں پارک میں تو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے امریکیوں کو کہ انہوں نے اتنے مسلمان مار دیے، انہوں نے اتنے مسلمان مار دیے. لیکن دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اس لیے مار دیے کہ مسلمانوں میں اتحاد، اللہ نے انہیں پیسے بھی دیا، دماغ بھی دیا، مسلمان اگر متحد ہو جائیں کوئی بھی نہیں مار سکتا. دوسری بات یہ کہ ہم انہیں برا کہہ کے ان کے برابر کھڑے ہوئے ان کو دیر کرنے کے لیے، ان پر عروج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے زیادہ علم سیکھیں. اگر ہماری نسل نو انسانی میں جو مسلمان قوم ہے علمی دوڑ کا دور ہے کہ جو جتنا زیادہ علم سیکھ لے گا اتنے اسے حاصل ہو جائے گا. اور یہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ عروج انہیں قوموں کو حاصل رہا ہے جن کے پاس علوم ہے. ابھی آپ کی یہودی جویش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کیا حال تھا؟ کوڑیوں میں پڑے رہتے تھے، گارا گھومتے تھے، غلاموں جیسا ان کے ساتھ سلوک تھا، کام نہیں کرتے تھے، انہیں مارتے تھے. بات یہ ہے کہ آدمی غریب پیٹ ہو، اس کی فیس بھی یہ نہیں ہے بہت پڑھاتے ہیں، اس کی فیس بھی لیکن غریب پیٹ سے کم ہم نہیں دیتے. اس وقت کراچی میں 142 جس میں 148 جتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے لاہور میں ہمارا اسکول ہے، وہاں سے ذرا ایک کے پاس لوگوں کو رکھا. اپنے لندن میں ہمارا اسکول ہے، وہ ہماری انگلش لوگوں کو دونوں پڑھتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں انگلش لوگوں کا الگ پروگرام ہوتا ہے، ان کا الگ ہوتا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی صورت سے اپنی قوم میں جو یہ علم کا گراف بالکل گر گیا نیچے کیسے کرے تو ہم یہ علوم چند سالوں میں سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم علوم اس طرح سیکھیں جس طرح انہوں نے یہ علوم سیکھے تو ہم ان سے آگے کبھی نہیں جا سکتے. یہ 150 سال میں یہاں پہنچے تو 150 سال بھی اگر ہم لگائیں تو یہ تو 150 سال میں اور آگے پہنچے. قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمام سائنسی فارمولے موجود ہیں. اور میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے سب قرآن لیے بیٹھے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. یہ لگایا فرمایا کہ وہ انزلنا الحدید کا فی باسط الشدید منافع للناس کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسان کو بے شمار فائدے رکھتی ہے. اب سائنس کی کون سی ایسی ترقی ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا دخل نہ ہو؟ ایک بتا دیں اگر کوئی چیز لوہے کی نہیں بھی ہے تو لوہے کی مشین میں بنی ہے، جائے تو اس کی لوہے کی بنی. پل دیکھنے، جہاز دیکھنے،
ایٹم بم ہی دیکھ لیں اس کا کوئی تھا نا تو ایٹم تھا. یہ جو ایٹم کی انہوں نے ایٹم کو جو توڑا ہے وہ بھی بھٹیاں ساری لوہے کی بنی تھی. ایک آیت کو یہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس پہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. قانون یہ ہے کہ جو بھی قرآن سے غور و فکر کرے گا بھلے وہ مسلمان. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہمیں نوکری مل جائے, ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے, ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے بچے کا بخار اتر جائے. وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ریسرچ کرنی ہے. ہر چیز موجود ہے قرآن میں. لوہے کا فنکشن موجود ہے, ٹائم کو لیس کرنے کا فارمولا موجود ہے, فریزر کا فارمولا موجود ہے, ہواؤں کا فارمولا موجود ہے, زمین کی حرکات و سکنات کے سارے فارمولے موجود ہیں, پانی کے رنگوں کا موجود, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, موتیوں کا جواہرات کے فارمولے موجود ہیں. لیکن ہم نے اس کتاب کو مخصوص کر دیا ہے. وہ یہ کہ بھائی ہمیں شریعت بہت ضروری ہے. شریعت کے بغیر بھی انسان بنتے ہی تو حیوان ہی رہے. لیکن شریعت کے لیے ایسے کم ہے, تشخیصی فارمول کی ایسے زیادہ ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 150 آیتوں کو آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور 1050 آیتیں آپ چھوڑ دیں, اس پہ غور ہی نہ کریں. دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے تو مسلمان ہوئے, چونکہ بہرحال کتاب کی اس پہ نازل محمد دین کے پہلے تو ہماری کوشش یہ کہ مسلمانوں نے ہم یہ کام کیا, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ پوری نوع انسانی نے یہ کام کیا. لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے 10-12 سال انتہائی کوشش اپنی کر لی, 80 سے 70 کا زور لگا دیا, مسلمانوں نے ہماری بات نہیں. بس آئیں گے بیٹھیں گے تم واہ 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 بڑی اچھی تصویر تھی بھائی, واہ سبحان اللہ کیا اچھی تصویر. اس میں اسٹوڈنٹ بھی تھے, اساتذہ بھی تھے, ان کے سب. مجھے حیرت ہے کہ وہ تقریب میں نے کی, سوال جواب کی ہوئی, کوئی وہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام تھا. ایک آدمی نے اپنا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. ایک آدمی میرے درد ہے, مجھے دم کر دو, میرا بیٹا ہے تو مسئلہ ہے, میری ماں, کوئی مسئلہ ہی نہیں بیان. یہاں یہ کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ, ہم مسئلے بھی تمہارے حل کریں گے, تمہیں مشورہ بھی دیں گے, تمہیں مفت کا نسخہ بھی بتا دیں گے, علاج بھی کر دیں گے. لیکن اللہ کی بات سن, کوئی آدمی تھوڑے سے آدمی مل گئے, اللہ کا شکر ہے, میں مایوس تو میں نہیں ہوں, لیکن انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں ہمیں کامیاب. اس سے ہمارے پاس 9000 خط ہر مہینے آتے ہیں, جس کا ہم فری جواب 9000 پورا اسٹاف ہے. ہمارے جو عزیزی بھائی ہیں آپس میں, یہ آپس میں اس کا اب چندہ نہیں سننے کا مطلب ہے کہ سن کے سنو گے, سننے کا مطلب ہے کہ سنو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں. ماشاء اللہ سب آپ کو پڑے 10 مندانہ درخواست ہے کہ آپ اس علم کو اپنی قوم کو متوجہ کریں اس طرح کہ قرآن میں تمام سائنس اور اپنی روح سے انہیں واقف کریں. اب میڈیٹیشن کا سن لیجیے صاحب, لندن میں تقریباً 500 سینٹر ہیں جس لوگوں کے میڈیٹیشن 500. ایک اسپرچل توفیق دیتا ہے ہمارے کو تجربہ ملا, آدمیوں کا کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق. ہمارا مقدر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا انسان کہ وہ اپنی مختصر زندگی میں بیماری کی حالت میں ان کے لیے سائنسی روحانی سائنسی ہو گئے. خیر مودی اجازت ہے عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کا روحانی ڈائن بس یہ سارا مسئلہ.
جو وہ خود کرتے ہیں نا اس کے خلاف بچوں سے چاہتے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں بچوں سے بھائی اپنی اماں کا احترام، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں محبت کرو. پھر یہ کہ اماں ابا کہتے ہیں بیٹا اسلام یہ ہے، بیٹا اسلام یہ ہے، بیٹا اسلام یہ ہے. وہ اسلام کے نام پہ وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، سارے دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے، ہر قسم کے پروگرام. کہتے ہیں ابا کیسے سنتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کتنے دیکھو وہ دیکھ رہے بیٹھے رنگی رنگی. میں نے دیکھا ہے رنگی رنگی تصویریں آ رہی ہیں، بیٹا آ کے جیسے ٹی وی بند کر دیا. بچے آپ بھی کیسے سنیں گے بھائی؟ اچھا لٹریچر کا یہ ہے کہ آپ فخر کرتے ہیں گھر میں ان کے ساتھ انگریزی میں بات کریں. کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی مادری زبان میں بات کریں، انگریزی میں آئی جانی ہے اسکول میں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ کی نہ تو اردو جانتے ہیں، نہ آپ کو اردو میں لٹریچر پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ اتنے کنجوس مخیجوس ہیں کہ وہ اپنے دین کی کوئی کتاب ہی نہیں خریدتے. مجھے پتہ ہے مانی جائے جس میں کہتا ہوں بھائی یہ لے لو بھائی، اس کا 40,000 چلتا ہے. ہاں جی فرصت ہی نہیں ہے بھیا، تمہیں فرصت نہیں، تمہارے بچوں کہاں سے فرصت ہو. گھر میں جناب کو کوئی نور جہاں آ جائے گی، کوئی فتح نہیں، اس سے طریقہ آ جائے گا، 50,000 لے کے ٹکٹ نہیں ہوگا، ہار بڑھ جائے گی، جگہ ہی نہیں ہوگی. اللہ کے نام پہ آپ $2 کا $1 کا کوئی مذہبی پرچہ نہیں خریدتا. اچھا وہ خریدنا بھی بیکار ہے، ان کو اردو آتی ہے. ہم نے پھر اس میں یہ کیا کہ آدھا وہ کیا آدھا انگلش کیا، آدھا وہ کیا. اب وہ ایک اب ہمیں مضمون نہیں ملتے ان کے پڑھنے. اب ہم نے کیا کیا، قرآن کیا اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ. تو بچے گئے یہ کیا چیز ہے، وہ پڑھتی ہے. مسجدوں میں بچے تمہارے جاتے ہیں، وہاں جناب سوائے سے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اس کا سر پھاڑ دو، اس کو مار دو، پولیس آ گئی، پولیس آ گئے، پولیس کے ساتھ شرابی کے پولیس آ گئی. بچے کہتے ہیں مسجد ہے، اس سے اچھا تو یہ ہم چرچ میں چلے جائیں. وہ چرچ میں چلے جائیں گے، وہاں لڑائی بڑائی کچھ نہیں، وہ انہیں پانی بھی پلائیں گے، بات بھی کریں گے، ان کی خیریت بھی پوچھیں گے. میں چرچوں میں بھی جاتا ہوں، بہت کھاتے ہوں. چونکہ میں تو آپ خود دشمنی کر رہے ہیں، بچے آپ کی کیسے سکھائیں؟ ارے آپ خود کو سکھائیں، خود کو جب سکھا لیں گے. ابھی یہاں بتا رہی تھی یہاں ہماری ہندوازم سے خاتون ہے نا بچیاں کھیل میں، وہ جو بچے کا نماز پڑھتی ہو جاتی تھا، بچے تو نقل کرتے. آپ تو اس بات میں فخر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ انگریزی بولو. میں کیا ضرورت ہے انگریزی بول رہی تھی، جو ویسے باہر دو ویسے تو ان کو انگریزی آتی. بہت سارے عوامل ہیں. اور یہاں آنے کے بعد ان بچوں کو آپ اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ ان کو لٹریچر سنبھالیں. سوال ہے آپ سے پوچھتا ہوں، کسی ایسی آرگنائزیشن کا بھی کچھ افتتاح ہے یا آپ کو علم ہے جو کہ پاکستان میں رہ کے ہمارے جو پاکستان کے سربراہ ہیں صوبائی اور فیڈرل، یہ ان کو کوئی مت دے کہ اپنے ملک کو تو سنبھالو؟ جی تو سیاسی باتیں ہم تو نہ ہمارا مشورہ وہ کوئی ہے یا نہیں آپ کے علم میں کوئی ایسی؟ نہیں میں اس طرف جاتا ہی نہیں، کبھی میری دلچسپی نہیں، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. اس لیے کہ میں نہ کوئی سنتا ہے نہ میں ان بڑے بڑے ایوانوں سے پہنچ سکتا ہوں. اپنے گروہ جا کروں سامنے لگا ہوا اس سے بھی جاؤں گا. اب اس میں تو مجھے کچھ لوگ مل گئے، اس میں تو مجھے ایک بھی نہیں ملے گا. صحیح ہے، بس دعا کرتا ہوں اللہ جی بھائی جو حالت ہے سب کے سامنے خراب ہے. صحیح بات. اپنے آپ کو کون سا ہے یہ گلوکومیٹر کھانے کے بعد زیادہ ہائی ہوتا ہے. نہیں میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. یہ تو بہت اچھا. یہاں کا پانی ہوا مجھے بہت معافیت ہے، میں خود بھی محسوس کرتا ہوں. پہلے میں 2 گولیاں کھاتا تھا، میں نے 1 کر دی.
کوئی فرق ہوتا ہے یہاں جاڑے تکلیف بھی ہے جو بہت شدید جاڑے نہیں چاہتے تو میں معلوم کھانے رہے اور بعد میں کوئی کام ہی نہیں ہے کیا کروں بیٹھے رہتے ہیں نہیں وہ کام بھی بولے کوئی نہ کوئی کتاب لکھتا رہتا ہوں